انشاءاللہ ایک سورت واقعہ کی سورت پڑھنے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز و بزرگوں، میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. کائنات کی ہر چیز کی پرورش کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو کہ رب العالمین ہے، سارے کائنات کی پرورش کرنے والا ہے، جو رزاق ہے، کائنات میں موجود ہر مخلوق کو رزق دینے والی ذات ہے. تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا. کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں بنائی ہیں. زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. اس کے علاوہ ہواؤں کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے رزق کا، غذا کا انتظام کیا. تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا. لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے بعض چیزوں کو کچھ خصوصیت عطا کرتے ہیں. اللہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے بعض چیزوں کو بلند مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں. جیسے کہ ہم سنتے ہیں بارہا کہ سارے کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے ساری زمین کو بنایا، ساری زمین کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. لیکن اللہ نے ساری زمین کے مقابلے میں بیت اللہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ایک خاص مقام عطا کیا. حالانکہ ساری زمین اللہ نے بنائی، لیکن اللہ نے کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے کسی خطے کو ایک بڑا مقام عطا کر دیا. اسی طرح ہفتے کے اندر 7 دن بنانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی، کہ 7 دنوں کو بنایا اللہ رب العزت نے. لیکن ان میں سے جمعے کے دن کو اللہ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی، اور جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں مقدس اور مکرم شمار کیا. اسی طرح سال کے اندر اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت نے سال میں 12 مہینے بنائے. یعنی 12 مہینوں کو بنانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے 12 میں سے ایک کو منتخب کیا اور رمضان المبارک کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. تو اللہ کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے. اللہ ہر چیز کو بناتا ہے، لیکن ان میں سے بعض چیز کو اللہ کچھ خصوصیت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو ایک بڑا مقام عطا فرماتا ہے. مثلا اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے پہاڑ بنائے. ساری دنیا کے پہاڑ بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. لیکن ان پہاڑوں کے اندر کوہ طور اور پہاڑ کا جو مقام ہے وہ دنیا کے کسی پہاڑ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کی تجلی پڑی تھی. تو اس سے مقدس دنیا میں کوئی پہاڑ نہیں ہو سکتا. تو اصل جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ساری چیزوں کو بناتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض چیزوں کو، بعض
وجوہات کی بنیاد پر مقدس بنا دیتے، دوسروں کے مقابلے میں افضل اور برتر بنا دیتے۔ تو اسی طرح عزیزو، ساری کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں، ساری دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، سب کے سب اللہ کے گھر ہیں۔ ہر ایک اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی خطے کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے اندر سہولت کے اسباب موجود ہو یا نہ ہو، دنیا کے اندر موجود ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اللہ نے ان مساجد میں سے چند مساجد کو خصوصی مقام عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے یا پھر احادیث نبویہ کے ذریعے ان مسجدوں کی خصوصیت کو بیان کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہاں، دنیا میں موجود ہر وہ جگہ جو تم نے مسجد کے لیے متعین کی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ان تمام گھروں میں مقدس اور مشرف 3 گھر ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ 3 جگہ یا وہ 3 مسجدیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہے بیت اللہ کے اطراف میں جو مسجد واقع ہے، مسجد حرام۔ مسجد حرام دنیا میں موجود تمام مسجدوں کی سردار ہے گویا۔ مسجد حرام دنیا میں موجود تمام مسجدوں کے مقابلے میں مقدس اور مکرم ہے، اور اس کی وجہ میں آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اللہ رب العزت کا گھر، اللہ کی تجلیات کا مرکز بیت اللہ موجود ہے۔ تو بیت اللہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسجد حرام کے احاطے کو مقدس کر دیا، اور اس کو تمام دنیا کی مسجدوں پر فضیلت دے دی، اور اس کی فضیلت کا اعلان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے حساب سے کر دیا کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھے گا اس کو دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ روایتیں الگ الگ آئی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 1 لاکھ نماز ثواب پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو کہا کہ مسجدیں ساری کی ساری اللہ رب العزت کا گھر ہے، لیکن کچھ ایسی مسجدیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے خاص کیا ہے، جن کو دوسرے مسجدوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اور روضہ مبارکہ ہے۔ اس مسجد کو اللہ رب العزت نے قبولیت اور دوسروں کے مقابلے میں برتری عطا فرمائی۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری اس مسجد میں نماز پڑھے اس کو جو ہے 2 رکعت پر، 1 نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ مسجدیں وہ ہو گئی جس کو اللہ رب العزت نے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں بلند مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ مسجد ہے جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں۔ مسجد اقصی کو دنیا کی تمام مساجد میں مرتبے کے اعتبار سے تیسرا مقام حاصل ہے۔ حالانکہ بنیاد کے اعتبار سے یعنی بنانے کے اعتبار سے دنیا کی دوسرے نمبر کی مسجد مسجد اقصی ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے مسجد اقصی تیسرے نمبر پر آتی ہے، جو کہ ارض مقدسہ سرزمین فلسطین پر واقع ہے۔ تو یہ وہ 3 مسجدیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے خصوصیات عطا فرمائی، اور ان خصوصیات کی وجہ سے ان مسجدوں کے مقام کو دوسرے مسجدوں کے مقابلے میں بڑھا دیا، یہاں کی عبادت کے اجر کو اللہ رب العزت نے بڑھا دیا، اور کہا کہ جو دیگر مسجدوں میں عبادت کرے گا ان کو اس کی عبادت پر اتنا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص سفر کر کے ان علاقوں میں آتا ہے، ان مسجدوں میں نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا دیں گے۔ تضاعف فیہ الحسنات، جس میں نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا گیا، ان مسجدوں میں یہ 3 مسجدیں خصوصی طور پر آتی ہیں۔ تو عزیزو، آپ کو جس بات کی طرف متوجہ کرانا ہے یا جس مضمون کی طرف مجھے آنا ہے، وہ مضمون کافی طویل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جمعہ پوری بات نہ ہو، اگلے جمعہ بھی اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ ایک خاص اور بہت ہی اہم، بہت ہی حساس موضوع کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا، اس لیے انشاءاللہ دھیرے دھیرے جہاں تک وقت ہوگا
بات سمیٹ لی جائے گی، اور اگر باقی رہا تو اسی ٹاپک اور اسی مضمون کو اگلے ہفتے اور اگر اللہ توفیق دے تو اس سے آگے بھی یہ جا سکتا ہے۔ لیکن اصل بات آپ کو سمجھانا ہے کہ دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر نیوز سن کر، اور ان لوگوں کی نیوز سن کر جن کو ایمان میں جن کا کوئی تعلق نہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو دنیا کی تاریخ نہیں جانتے، بس دو چار الفاظ بولنا سیکھ گئے اور یہاں وہاں سے نیوز چلا کر بتانے لگے، تو ہمارا نوجوان طبقہ بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ حالانکہ مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ اس کی تاریخ یہ نہیں کہ 4-5 سال پرانی تاریخ ہے اور 100-200 سال پرانی تاریخ ہے، ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ویسے تو بہت ساری مسجدوں کا تذکرہ کیا ہے اشارتاً، اللہ نے بہت ساری مسجدوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن اشارتاً، جیسے کہ 11ویں پارے کے اندر ہے لمسجد اسس علی التقوی، وہ نام نہیں لیا اللہ نے، لیکن مسجد قباء کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ 11ویں پارے میں ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، تو اس سے وہ مسجد ضرار کا تذکرہ ہے جو کہ منافقین نے بنائی۔ تو قرآن میں دوسری مسجدوں کا بھی تذکرہ ہے لیکن اللہ نے نام نہیں لیا، بس 2 مسجدیں ایسی ہیں جن کا اللہ نے نام لے کر تذکرہ کیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، ان 2 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا اللہ نے نام لے کر تذکرہ کیا، اور ان کے نام لینے کے پیچھے بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں سے بعض چیزوں کو منتخب کر کے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو اسی طرح دنیا کے اندر موجود ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، دنیا میں موجود ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی خطے میں واقع کیوں نہ ہو، وہاں پر سہولت اور آسائش کی چیزیں ہو یا نہ ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اللہ نے 3 مسجدوں کو ان کے اوپر فضیلت، بزرگی اور برتری عطا فرمائی، اور وہ 3 مسجدیں ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے کہ مسجد اقصی کو تعمیر کب کیا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ بات تو صحیح ہے لیکن اصل بات یہ نہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی مسجد اقصی کے بانی اول ہے، بلکہ مسجد اقصی کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، جس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا پہلی بنیاد کے طور پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ثم ایہ، کہ مسجد حرام کے بعد وہ کون سی مسجد ہے جس کو دنیا میں سب سے پہلے تعمیر کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الاقصی، کہ وہ مسجد اقصی ہے جس کو مسجد حرام کے بعد تعمیر کیا گیا۔ پھر راوی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مسجد اقصی اور مسجد حرام کی تعمیر کے درمیان کتنے سال کا وقفہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ کتنے سال کا وقفہ ہے؟ 40 سال۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، سلیمان علیہ السلام تو حضرت آدم کے کافی سالوں کے بعد آئے، سلیمان علیہ السلام حضرت ابراہیم چلے گئے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب چلے گئے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، پھر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو یہ اس حدیث کی روشنی میں غلط ثابت ہے۔ تو محدثین نے پھر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، جس کو غالباً مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے بھی ذکر کیا، کہ اصل میں اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے مسجد حرام میں بیت اللہ کی بنیادیں رکھ دی تھی۔ اللہ نے
کائنات کو بنانے سے پہلے بیت اللہ کی بنیادیں رکھ دی تھی، پھر اس کے 40 سال بعد اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کی بنیادیں فرشتوں کے ذریعے رکھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے انہیں بتایا، انہوں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں جنت میں تھا، تیری زیارت کر لیا کرتا، اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جایا کرتا، اب دنیا میں آ چکا ہوں، تیری بڑی یاد آتی ہے، تجھ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی نشاندہی کی کہ جاؤ پورا علاقے میں وہاں بیت اللہ کی بنیادیں اسے تعمیر کرو۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر بھی کیا تھا اور کئی مرتبہ اس کا طواف بھی کیا۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا، ساری دنیا کی ہر چیز منہدم ہو چکی تھی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے، تو اس وقت بیت اللہ کی بنیاد، بیت اللہ کی دیواریں بھی منہدم ہو چکی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کو تعمیر کروایا۔ پھر دوسری جگہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت اسماعیل تھا، حضرت حاجرہ سے، اور حضرت سارہ سے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام حضرت اسحاق تھا۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے، ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام کے احاطے میں بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہیں چھوڑ کر ملک شام تشریف لائے اور سرزمین فلسطین پر تشریف لائے، جہاں آپ کی دوسری اہلیہ اور آپ کی دوسری اہلیہ سے ہونے والے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر اسی زمانے میں مسجد اقصی کو تعمیر کی۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور یہود یہی دعویٰ کرتے ہیں، چونکہ ان کا جو نسل ان کی چلتی آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان نے تعمیر کیا، سلیمان بنی اسرائیل سے تھے، لہذا سرزمین مقدسہ پر ہمارا حق ہے۔ لیکن اس کی پیچھے کی تاریخ پڑھتے چلے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے اپنے ایک بیٹے کے ساتھ مل کر سرزمین عرب پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر سرزمین فلسطین پر مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، آگے حکومت تبدیل ہوتی رہی، اور کچھ بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے بیت المقدس کو ڈھا دیا، جنگیں ہوتی رہی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت داؤد علیہ السلام آئے، جن کو اللہ نے بادشاہ اور حکومت عطا کی۔ تو مسجد اقصی کی اثر نو تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ حالانکہ مسجد پہلے سے بن چکی تھی، لیکن جنگوں اور حادثات کی وجہ سے اس کی حالت بڑی خستہ ہو چکی تھی، تو اس کو دوبارہ نئے ڈھنگ سے تعمیر کرنے کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ لیکن ابھی مسجد کی تعمیر کا کام چالو تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے منتقل ہو گئے، حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لے کر اس مسجد کو تعمیر کیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کو تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی اور ایک عصا سے ٹھیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سورہ سبا میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا 22ویں پارے کے اندر، ایک لکڑی سے اس طرح ٹھیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جنات چونکہ آپ کے خادم تھے، غلام تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا وہ مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، آپ اس دنیا سے منتقل ہو گئے، لیکن جو کہ لکڑی کا سہارا تھا اسی طرح بیٹھے رہے۔ جنات سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، انہوں نے دن رات ایک کر کے پوری مسجد کے کام کو مکمل کیا۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا فلما خر تبینت الجن کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کو نیچے سے دیمک نے کھا لیا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لڑک کر نیچے گر گئے، تب جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو خلاصہ کلام عزیزو، آپ کو جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ بتانی ہے۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا، اور ماں بغل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ اس کو تعمیر کرنے والی بڑی مقدس شخصیات تھی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ مل کے اس کا تعمیر کیا، اس کی تعمیر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ہاتھ تھا، اس کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ تھا، اور یہ ایسی جگہ واقع تھا جہاں 70,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، لہٰذا بیت المقدس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور ساری دنیا کا قبلہ مسجد اقصیٰ کو کہا جاتا ہے۔ جو کوئی اس زمانے میں چونکہ نمازیں ہم سے پہلے بھی فرض تھی، قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، نوعیت الگ تھی، طریقہ الگ تھا، لیکن نمازیں ہر امت پر فرض تھی، تو اس زمانے میں قبلہ مسجد اقصیٰ کہ جو کوئی نماز پڑھنا چاہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رخ کو مسجد اقصیٰ کی طرف کرے اور نماز ادا کرے۔ پھر صدیاں گزرتی گئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پھر اس کے بعد 40 سال گزرنے کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر اب یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا، دنیا کی تاریخ کو بدلنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ہم سنتے ہیں نا معراج کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام پہلے لایا گیا، اور اللہ رب العزت چاہتے تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ آپ کو آسمانوں کا سفر کراتے، اللہ رب العزت اگر چاہتے ہیں تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کراتے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اپنے مقدس بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، وہاں پر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی انتظامی امامت کروائی گئی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے آپ کی انتظامی نماز ادا کی۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ چاہتے تو مسجد حرام ہی سے سفر معراج کا آغاز کر دیتے، اگر اللہ چاہتے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جو امامت کا فریضہ تھا وہ مسجد حرام میں ادا کرنے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے سفر معراج پر نبیوں کی جو امامت کی ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت آئے گی ایسی مقدس عبادت دنیا کی کسی خطے میں ادا نہ کی گئی ہے اور نہ کی جا سکتی۔ کیوں؟ تو اس کو سمجھتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز ایمان میں سب سے مقدس عبادت ہے کہ نہیں؟ پڑھانے والی ذات امام الانبیاء آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عبادت سب سے اہم، پڑھانے والی ذات سب سے اہم، پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کون؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ ہم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس سے مقدس جماعت نہ آئی ہے نہ آ سکتی۔ تو سمجھتے چلے کہ عبادت سب سے مقدس، پڑھانے والا سب سے مقدس، پڑھنے والی بھی سب سے مقدس، بتاؤ اس سے بڑی مقدس عبادت دنیا کے کسی خطے میں اور کسی زمانے میں ادا کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے مسجد حرام کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ مسجد حرام جہاں سے مضمون چلا تھا سب سے مقدس مسجد ہے، تو اللہ سب سے مقدس عبادت کو دنیا کی سب سے مقدس جگہوں پر بھی انجام دینے لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مسجد حرام کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب تو کافی طویل ہے، اس کا جواب
کافی طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس سلسلے میں بات ہوگی، لیکن بس اتنی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو دنیا کی سب سے مقدس عبادت کو دنیا کے سب سے مقدس خطے سرزمین حجاز میں مسجد حرام میں بھی ادا کرنے لگا سکتے تھے، لیکن اللہ قیامت تک کے آنے والی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جو قوم بھی جس وقت بھی سارے زمین کی حکومت، سارے زمین کی بادشاہت، سارے زمین کی خلافت پر حکومت کرنا چاہتی ہے تو یہ خلافت مسجد اقصیٰ کیا جس کے قبضے میں ہوگی اسی کو سارے دنیا کے اوپر تسلط حاصل ہوگا، وہی ساری دنیا میں سب سے مقدس و مکرم کہلائے گا جو مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضے میں لے گا۔ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے اتنی مقدس عبادت کو مسجد حرام کے اندر ادا نہیں کروایا، یہ عبادت مسجد نبوی میں انجام نہیں دی گئی، بلکہ وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور مسجد اقصیٰ کے اندر ادا کی گئی اور اعلان کر دیا گیا دیکھو اب تک یہ نبوت بنی اسرائیل میں تھی، نبوت دنیا کی سب سے مقدس چیز ہے، یہ بنی اسرائیل میں تھی، لیکن اب نبوت بدلنے کا وقت آ چکا ہے، یہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر آنے والی ہے، لہذا اور یہ ختم نبوت کا تاج، امام الانبیاء کی سربراہی کا تاج آپ کو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کر کے پہنوایا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی اس علاقے پر اس مسجد کے اوپر قابض ہوگا ساری دنیا پر اسی کی حکومت ہوگی۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بات پیش کی جائے گی، ہزاروں سال کی تاریخ دیکھو، دنیا میں جو سپر پاور حکومتیں آئی ہیں، دنیا میں جو حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو کنٹرول میں لیا، ان کا قبضہ اس وقت مسجد اقصیٰ اور فلسطین پر تھا، چاہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہو یا چاہے غیر مسلموں کی حکومت ہو، دنیا کی سب سے سپر پاور حکومتیں ہزاروں سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو وہ رہی ہے جن کے زیر تسلط مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا علاقہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ہزاروں سال کی تاریخ اگر موقع ملے تو آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں مسجد اقصیٰ، مسجد حرام اور تمام مسجدوں کی محبت کو باقی رکھے۔ جن حضرات کی سنت باقی